القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. میری جو آج کی ویڈیو ہے وہ پب جی کے حوالے سے ہے کہ آج کل مختلف دارالعلوم کی طرف سے فتاوی جات جو ہے نا وہ گردش کر رہے ہیں. ان فتاوی جات کی اپنی ایک حیثیت مسلم ہے، میری ایک عاجزانہ رائے ہے. میری اوقات فتویٰ دینے کی بالکل بھی نہیں ہے، صرف عاجزانہ رائے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور ویڈیو 3 حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے میں پب جی کا تعارف اور اس کے جو چند فوائد ہیں وہ، دوسرا والدین کے لیے نصیحت، اور پھر جو ہے نا اسلامی حکم. اب سب سے پہلے یہ کہ پب جی ایک مکمل ایڈوانسڈ وار سیمولیٹر ہے کہ جس طرح ایک جہاز اڑانے سے پہلے سیمولیٹر میں ٹریننگ ہوتی ہے کہ ایک پائلٹ کو ڈائریکٹ جہاز میں نہیں بٹھایا جاتا بلکہ ایک سیمولیٹر میں اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے. کمرہ نما جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہ مکمل جہاز اڑانے کا طریقہ، اس کو زمین پر لانے کا طریقہ، سب کچھ وہاں پر اس کو سکھایا جاتا ہے. اس کے بعد اس کو جہاز میں بٹھایا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک وار سیمولیٹر ہے، یہاں پر اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. اب یہ گیم نوجوانوں اور بچوں میں جنگ اور اسلحہ کی مکمل آگاہی کا ایک کھلا میدان ہے. کمانڈو ایکشن، پیش قدمی، گوریلا کارروائی، دفاعی جنگ، اور کس موقع پر کون سا اسلحہ اور اس اسلحہ پر اٹیچمنٹ کے استعمال و فوائد بھی اس سے معلوم ہوتے ہیں کہ کس قسم کے اسلحہ پر کون سی سکوپ، کس رینج پر کون سی گن استعمال ہوتی ہے. اب پب جی کا کھلاڑی اچھی طرح نہ وہ اس کو جانتا ہے کہ پب جی ایک ایسا ورچوئل میدان ہے جس میں کھیلنے والے کا جو مقابلہ ہے وہ کمپیوٹر سے نہیں بلکہ دنیا بھر میں بیٹھا ہوا کہیں بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے. دنیا بھر کی قومیں اس گیم پر اپنے بچوں کی تربیت کے لیے پیسے بھی خرچ کر رہی ہیں اور کثیر پیسے خرچ کر رہی ہیں، اور بڑے بڑے اس کے بین الاقوامی ٹورنامنٹس بھی منعقد ہو رہے ہیں. اب اس گیم سے ذہنی صلاحیتوں میں تیزی آنے کے ساتھ بر وقت درست فیصلہ اور ماسٹر پلان ساتھ لے کر چلنے کی وجہ سے آئی کیو لیول میں بھی نکھار آتا جاتا ہے. ہمارے یہاں اب بہت بڑا جو مسئلہ ہے کہ اگر بچہ ماں باپ سے نہ سنبھالا جائے تو جھوٹی سچی کہانیاں سنا کر اسے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. بچوں کے وقت کے شیڈول کا بنانا اور ان کی ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. مگر بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی پیدائش سے لے کر ساری ذمہ داریاں لوگوں میں تقسیم کی ہوئی ہیں. گھر میں ماسیاں، چاچے، مامے پھینڈی لگائیں، باہر جائیں تو محلے میں ایرے غیروں سے، مدرسے میں قاریوں سے، اسکول میں ٹیوشن میں کچھ وقت ملے تو وہ بھی ماں باپ کی مرضی سے فیس بک اور یوٹیوب سے کہنا وہ سکرول کرتا جاتا ہے. کھانے کے چمچ منہ میں ڈیلتا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کر کیا رہا ہے، وہ سکرول موبائل پر کرتا جا رہا ہے. ان مسلسل پابندیوں سے تنگ آنے والا بچہ جسے اس کے ماں باپ افلاطون بنانے کے چکر میں دن رات اس کو ان کی شوق ہوتا ہے کہ افلاطون بن جائے، اگر تنگ آ کر خودکشی کر لے تو ایسے ماں باپ کو ساری ذمہ داری ہمیشہ کی طرح کسی اور پر ہی ڈالنا ہوتی ہے. تو اس کی ذمہ داری بھی اگر ڈالنی ہو تو وہ بھی اس کے لیے بھی پب جی پھر ہے زندہ باد. میں نے آج تک یہ گیم نہیں کھیلا مگر معلومات لینے سے معلوم ہوا کہ پب جی موبائل میں 8 ہفتوں کا ایک سیزن ہوتا ہے. اس وقت جو ہے نا وہ تقریباً 15 سیزن چل رہا ہے اور ہر سیزن میں کچھ مختلف فیچرز ہیں. اب سیزن 13 میں اس گیم کے ایک فیچر میں سینہاک نامی نقشے میں ایک نیا موڈ متعارف کرایا جس میں مائسٹوریس جنگل موڈ تھا، جس میں بتوں سے جو نا پاور حاصل کرنا تھا، جس کا ایک فتویٰ بھی ذکر کیا گیا اور آج کل گردش میں ہے. اور کم از کم 16 ہفتے قبل ختم ہو جانے والے فیچر کو بنیاد بنا کر مطلقاً حکم لگا دیا گیا کہ پاور حاصل کرنے کے لیے بتوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. اب اس وقت کے حساب سے جن لوگوں نے یہ کام کیا، بتوں کے سامنے پوجا کی، وہاں سے پاور حاصل کی، تو ان پر توبہ طائب ہونا تو لازمی ہے، کیونکہ بت کو پوجنے کا تعلق جو ہے نا وہ ہمارے عقیدے سے ہے، چاہے وہ بت کو سامنے رکھ کر ہو یا ٹی وی اسکرین پر اپنے کارٹون کے عمل سے ہو. کیونکہ آپ خود وہ عمل کر رہے ہیں، کارٹون کو حکم دے رہے ہیں کہ بھئی یار میرے لیے سجدہ کرو تاکہ پھر مجھے طاقت ملے. تو اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے. تو اس کے دل میں اس کے چاہے اب اس کے آپ کے دل میں نفرت ہے لیکن آپ اس کی پوجا کر رہے ہو،
ٹھیک ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے ہمارے عقیدے میں خرابی لازم آتی ہے اور اس تو ایک شرکی عمل ہے۔ اب کفر کا اطلاق تو ایک نازک مرحلہ ہے، وہ مفتیان کرام جانے، لیکن ایک نازک مرحلہ ضرور ہے، لیکن اس پر توبہ طائب ہونا جو ہے نا وہ ایک لازمی امر ہے۔ اب چونکہ یہ فیچر مسلمانوں کے ہی کے احتجاج پر ختم ہو چکا ہے، اس لیے ختم ہونے کے بعد مطلقاً ناجائز ہونے کی فتویٰ کی جو حیثیت ہے نا وہ میرے خیال میں تو نہیں رہے گی۔ اب تیسری جو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کھیلوں سے متعلق شرعی حکم یہ ہے کہ وہ کھیل جائز ہے جس میں جسمانی ورزش ہو، جسمانی ورزش ہو، جوا وغیرہ یہ چیزیں نہ ہوں، لہو و لعب نہ ہو۔ اس لیے بحیثیت مسلمان جہاد کی نیت سے اور اسلحہ کی معلومات کی نیت سے اور اپنی آئی کی لیول کو بڑھانے کی نیت سے والدین اگر اپنی نگرانی میں اس طرح کے نہ تو عبادات میں خلل آئے اور نہ نشہ کی حد تک ان کو اس کی لت لگ جائے، جو کہ ایک مشکل امر ہے، پھر تو کھلا سکتے ہیں، جس کے لیے اولین شرط جو ہے نا وہ تقویٰ ہے۔ اس کے علاوہ بصورت دیگر پب جی گیم کئی طرح کے شرعی و دیگر مفاسد پر مشتمل ہے۔ اس کے کھیلنے میں نہ کوئی دینی اور نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے، مثلا جسمانی ورزش بھی نہیں ہے۔ پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں یہ محض لہو و لعب اور وقت گزاری کے لیے کھیلی جا رہی ہے، جو لا یعنی اور ایک فضول کام ہے، اور اس کو کھیلنے والا عام طور پر اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں اس کا نشہ کسی لت لگ جاتی ہے، اور ایسا انہماک ہوتا ہے کہ وہ کئی دینی بلکہ دنیاوی امور سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت مطہرہ کے مزاج کے مطابق ایسے لا یعنی لہو و لعب پر مشتمل کھیل کی اجازت بالکل بھی شریعت جو ہے کم از کم وہ نہیں دیتی۔ پھر مزید اس میں کچھ شرعی قباحتیں جیسے جاندار کی تصاویر ہونا، خاص کر خواتین کی بیہودہ کارٹونک تصاویر بھی اس میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے بھی ایک بہت بڑی قباحت ہے۔ اب ہمارے عام بر صغیر کے لوگوں کے مزاج کو دیکھیں تو ان کا ذہن جو ہے نا وہ منفی ہونے لگتا ہے، اور گیم کی طرح وہ واقعی دنیا میں بھی مار دھاڑ وغیرہ کا کام کے بارے میں وہ سوچنے لگتے ہیں۔ اس لیے اس ذہنیت کے ساتھ کھیلنے والوں کے لیے پب جی اور اس جیسے دیگر کھیل کھلانا وہ شرعاً بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔